الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب ذوالجلال خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک مقصد دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مقصد کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی منمانی خواہشات جو ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب ذوالجلال کے احکامات، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن ایک ایک پل کے بارے میں حساب لے گا، پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن انسان سے جب تک ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، انسان کے قدم اس اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انسان کے قدم جو ہے وہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں گے جب تک کہ اس سے کچھ سوالات نہ کیے جائے اور وہ شخص جواب نہ دے۔ جب جواب دے کر فارغ ہوگا تو وہ اس کے قدم جو ہے وہ ہٹ سکتے ہیں، وہ آگے چل سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے۔ تو وہ کون سے ایسے سوالات ہوں گے جو ہم سب کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس مشکل گھڑی میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہے، ہمارے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو آپ قیمتی بنائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ ضرور بضرور ان باتوں کو آپ سنیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ پہلا سوال، اللہ رب ذوالجلال پوچھیں گے میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تو نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ بتائیے ذرا۔ اب انسان کی جو جوانی ہوتی ہے، 20 سال سے اوپر انسان کی جوانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب 20 سال سے لے کر 40 سال تک انسان کی پوری جوانی ہوتی ہے۔ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ تو نے اس جوانی کو کہاں گزاری ہے؟ یا تو نے اللہ رب ذوالجلال کے احکامات، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزاری ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، دھوکے بازی، فراڈ، چغلی، غیبت سے اپنے آپ کو بچایا ہے، شراب نوشی، حرام خوری یا کسی کو قتل کرنا، ان جو کبائر ہے، بڑے گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچایا، یا ناچ گانے کی محفلوں میں جاتا رہا یا کوئی دینی محافل مجالسوں میں جاتا رہا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال اس جوانی کے بارے میں ضرور پوچھے گا، تو یہ جواب دینا پڑے گا اس کا۔ تو اب دوسرا سوال اللہ رب ذوالجلال پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، تو نے اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا؟ اب علم کا مطلب ہی یہی ہے کہ دین کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو ہے اس کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا۔ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے مسلمانوں کو، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ مسجدوں میں جا کر 5 وقت کی جو نماز ہے پابندی سے کون پڑھ رہا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ علم کی ایک میں نے مثال دی آپ کو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دینی احکامات کے بارے میں آپ کو معلومات تو ہے، لیکن وہ معلومات کی حد تک ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید پڑھنا ثواب کا کام ہے، سب کو پتہ ہے، کون تلاوت کر رہا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کون بچ رہا ہے؟ نیکی کرنا ثواب ہے، سچ بولنا ثواب ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ثواب ہے، علماء کی قدر کرنا ثواب ہے، صدقہ خیرات دینا ثواب ہے، کون کر رہا ہے؟ پوچھا جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال تیسرا سوال پوچھیں گے، آپ نے مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ دولت کے بارے میں، مال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے کس طریقے سے کمایا اور تو نے کہاں خرچ کی، بتائے ذرا۔ اب جب تک انسان یہ کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں دے گا، اس کے قدم جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری طرف سے ہم جو وظائف اور مسائل بتاتے ہیں بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو آپ کو یہ 3 باتیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہے،
اب تک اگر آپ ان کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کو پتہ چل چکا ہے، آپ کو ہمارے وساطت سے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ اب سے گزارش ہے خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آگے جن حضرات کو جن کو پتہ نہیں ہے، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو شیئر کر کے اس پیغام کو ان تک ضرور پہنچائیے، تاکہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، اور جتنوں کو مطلب معلوم ہو اس کے بارے میں پتہ چل جائے، اور وہ اس کے اوپر عمل کرے، اس کی تیاری شروع کرے، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔